السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 16 سال کی عمر میں ایک لڑکے کی محبت میں گھر سے بھاگ نکلی، لیکن وہ مجھے دھوکہ دے کر چلا گیا۔ واپس لوٹنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں یتیم خانے پہنچ گئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد مجھے پتہ چلا ہر رات کوئی لڑکی دلہن بن کر یہاں سے رخصت ہوتی ہے اور پھر لوٹ کر نہیں آتی۔ میری بھی باری آئی۔ زبردستی مجھے دلہن بنا کر گاڑی میں بٹھا دیا گیا، مگر اس وقت میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب گاڑی اسی بنگلے کے آگے رکی جہاں رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہر طرف تاریکی تھی، گھر کی 4 دیواری میں بھی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے دبے پاؤں اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ پھر میں نے ہر طرف نظر ڈالی تو سارے ہی کمرے بند تھے۔ اماں ابا اپنے کمرے میں تھے، بھائی بھابھی اپنے کمرے میں۔ بس پھر کیا تھا، ہاتھ میں چھوٹی سی تھیلی دبائے میں دبے پاؤں اپنے گھر سے نکلتی ہی چلی گئی۔ میں عمر کے جس حصے میں تھی وہاں کوئی بھی لڑکی جذبات میں آ کر ایسی حرکت کر جائے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ 16 سال کی عمر میں محبت کے جذبات اور چڑھتی جوانی لڑکیوں کو غلط قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ پھر شہریار کی محبت تو میرے لیے ویسے بھی اس دنیا کی سب سے قیمتی ترین چیز تھی، اسی لیے اسی کی خاطر میں نے اپنے ماں باپ کی عزت کو داؤ پر لگایا تھا اور رات کے اندھیرے میں اپنے گھر کی دہلیز پھلانگ دی تھی۔ شہریار اور میں پچھلے کچھ عرصے سے ایک دوسرے سے رابطے میں تھے۔ اس سے میری دوستی ایک رونگ کال پر ہوئی تھی۔ دوپہر کے وقت میں پڑھائی میں مصروف تھی کہ جب ایک انجان نمبر سے میرے فون پر فون آ گیا تھا، اور جب میں نے فون اٹھا کر کان سے لگایا تو دوسری طرف کوئی لڑکا تھا جو مجھ سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر پہلے تو میں نے فون بند کر دیا تھا، لیکن پھر بار بار فون آنے لگا۔ چوتھی بار میں نے غصے سے پوچھا، کون ہو؟ تو کہنے لگا، آپ کے حسن کا دیوانہ ہوں۔ یہ سن کر میں چونک اٹھی تھی۔ مجھے لگا تھا کوئی جاننے والا ہے، شاید کوئی کزن وغیرہ ہو جو مذاق کر رہا ہو، جبھی تو ایسی باتیں کر رہا ہے۔ پھر آواز سے مجھے لگا کہ میری خالہ کا بیٹا ہے، اسے ایسے ہی مذاق کرنے کی عادت تھی، تو میں بھی جان بوجھ کر باتیں کرنے لگی۔ وہ بہت ہی مزے کی باتیں کر رہا تھا، لیکن کچھ دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ کوئی اور تھا، اس لیے میں نے پھر پوچھا کہ کون ہو، لیکن اس نے پھر وہی جواب دیا۔ تو میں بار بار اصرار کرنے لگی کہ بتائیں آپ کون ہیں۔ تو دوسری طرف سے کہا گیا کہ آپ کی آواز نے مجھے آپ کے عشق میں مبتلا کر دیا ہے، بنا دیکھے ہی مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ میں آپ کی محبت میں عاشق بن گیا ہوں، اور آپ چاہیں تو میرا نام عاشق رکھ سکتی ہیں۔ یہ لفظ تھے جنہوں نے مجھے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ 15 سال کی عمر میں اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کے منہ سے اپنے لیے اس طرح کی بات سنے تو خود بخود وہ اس کے پیچھے دانی دیوانی ہو جاتی ہے۔ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے جب تتلیوں کے پیچھے بھاگنے اور جگنوں کو پکڑنے کا دل چاہتا ہے۔ محبت جیسا لفظ تو پھر ایک الگ ہی نشہ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ کچھ وقت تک تو میں یوں جتاتی رہی جیسے میں اس سے بیزار ہوں، اس کا فون مجھے تنگ کرتا ہے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہوتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ باتوں کا سلسلہ بڑھنے لگا۔ میں چھپ چھپ کر شہریار سے باتیں کرنے لگ گئی تھی۔ کبھی وہ محبت بھری باتیں کرتا تو کبھی جذبات میں بہکی ہوئی، کبھی اپنی جوانی کو بیان کرتا تو کبھی میرے جذبات کو ابھارتا۔ اس کی محبت بھری باتیں مجھے احساس دلاتی کہ اب میں بچی نہیں رہی بلکہ بڑی ہو رہی ہوں۔ دھیرے دھیرے وہ مجھے محبت سے روشناس کراتا گیا۔ کبھی کبھی اس کی باتوں میں ہوس کی مہک بھی شامل ہوتی تھی اور وہ مجھے بہکنے پر مجبور کرتا۔ میں اسے بھی اس کی محبت کی انتہا تک ہی
سمجھتی تھی اور خاموشی سے بس اس کی باتیں سنتی چلی جاتی۔ پہلے تو یہ باتیں مجھے عجیب لگتی تھیں، پھر یہ باتیں میری روزمرہ زندگی کا حصہ بن گئیں۔ جب تک میں اس کی محبت میں چور آواز نہ سنتی میرا دن نہ گزرتا تھا۔ میرے اندر کی دنیا بدل گئی تھی، میری معصومیت دم توڑ گئی تھی۔ اب مجھ پر جوانی کا خمار چھا رہا تھا۔ میں گھنٹوں خود کو آئینے میں دیکھنے لگ گئی تھی۔ کبھی کبھی یہ میں سوچتی کہ کتنی خوش نصیب ہوں جو مجھے شہریار جیسے انسان کا پیار ملا ہے، جو سر سے پاؤں تک میری محبت میں ڈوب گیا ہے۔ شہریار نے اپنی تصاویریں مجھے بھیجی تھیں اور میری تصویریں بھی مجھ سے مانگی تھیں۔ میں نے اپنی خوبصورت سی تصاویر اسے بھیج دی تھی، جنہیں دیکھ کر وہ مزید میری تعریفیں کرنے لگا تھا، جبکہ وہ خود بھی کسی شہزادے سے کم نہیں تھا۔ پھر ایک دن اس نے ملنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ شروع میں تو میں نے منع کیا، مگر وہ اصرار کرنے لگا، اپنی محبت کے واسطے دینے لگا۔ پوچھنے لگا کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، اور بس یہیں آ کر میں ہار گئی تھی۔ ہماری بات چیت کو تقریباً 6 مہینے ہو چکے تھے، اس لیے میں اس پر بہت زیادہ بھروسہ کیا کرتی تھی کہ کبھی میں اس سے ملنے کے لیے قریبی پارک چلی گئی اور وہاں پر غضب ہو گیا کہ میرے بھائی کے دوست نے مجھے وہاں دیکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، یہ بات گھر پر پتہ چل گئی اور خوب ہنگامہ ہوا۔ اس ملاقات میں شہریار نے مجھ سے بہت زیادہ محبت بھری باتیں کی تھیں اور میں پوری طرح ان کے جال میں پھنس چکی تھی۔ اس لیے جب گھر والوں نے سختی شروع کی تو مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ میں کسی لڑکے کے ساتھ پارک میں تھی۔ یہ سن کر بھائی جان نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا تھا، اس لیے میں نے ہر کسی سے بات کرنی چھوڑ ڈالی تھی۔ ابا جان میرا موبائل فون واپس لینا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ اگر کسی نے میرا موبائل فون لیا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ میری اس دھمکی پر ابا نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا تھا، لیکن سختی سے کہا تھا، تمہاری عمر نہیں ہے کہ تم ویسی کوئی حرکت کرو، کسی غیر لڑکے سے بات چیت کرو، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ سچ تو یہ تھا کہ شہریار سے جڑنے کے بعد میری پڑھائی پر بہت زیادہ فرق پڑ گیا تھا۔ میری پوزیشن چلی گئی تھی، میں پڑھائی میں کمزور ہو رہی تھی، لیکن محبت کے آگے کسی چیز کا زور کہاں چلتا ہے۔ مجھ پر بھی طوفانی محبت سوار ہو گئی تھی، اس لیے میں نے کسی کو خاطر میں نہ لایا، اور پھر جب شہریار دوبارہ مجھ سے ملاقات کا کہنے لگا تو میں ایک دفعہ پھر اماں ابا کو جھوٹ بول کر اس کے ساتھ چل پڑی تھی، اور اس بار وہ مجھے ہوٹل میں لے گیا تھا۔ اس نے نہ صرف مجھے اچھا کھانا کھلایا تھا بلکہ تحفے کے طور پر ایک بہت ہی خوبصورت انگوٹھی دی تھی۔ وہ 22 سال کا ایک جوان لڑکا تھا اور میں 15-16 سال کی کھلتی ہوئی کلی، جس نے ابھی ابھی جوانی میں قدم رکھا ہی تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرے گھر والے تمہیں اپنی بہو نہیں بنائیں گے کیونکہ تم کم عمر ہو، اور تمہارے گھر والے ابھی تمہاری شادی کا بھی نہیں سوچیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ نکاح ہو جائے گا تو یہ سب کو بتا دیں گے، پھر تو سب کو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ لفظ نکاح کا سن کر میں پوری طرح کھل اٹھی تھی۔ نکاح تو کوئی غلط بات ہی نہ تھی، اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ ویسے بھی میں دن بدن مجھ پر سختی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ بھابھی میری شکایتیں بھائی سے لگاتی کہ میں سارا دن فون پر لگی رہتی ہوں، اور بھائی جان کی ایک ہی ریٹ ہوتی، وہ ابا کو کہتے کہ صوبیہ سے اس کا موبائل فون واپس لے لے، لیکن ابا انہیں یہ کہہ کر خاموش کرا دیتے کہ اب اتنی سختی بھی ٹھیک نہیں ہے، صوبیہ کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کرے گی۔ اس لیے جب شہریار نے شادی کی بات کی تو میں بھی راضی ہو گئی، اور میں نے سوچا نکاح کے بعد میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں گی، اور اس نے پھر کاغذ پر لکھ دیا تھا کہ میں شہریار کے ساتھ جا رہی ہوں، جلدی واپس لوٹ آؤں گی، اور پھر رات کے اندھیرے میں دبے پاؤں میں گھر سے نکل گئی۔ شہریار نے
مجھے ریلوے اسٹیشن پر بلایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم دوسرے شہر جا کر نکاح کریں گے، 1 مہینہ وہیں پر رہیں گے، وہیں پر اس کی خالہ کا گھر ہے، اور پھر واپس آ جائیں گے۔ اور میں اتنی بھولی بھالی تھی کہ اس کی باتوں میں آ کر اپنا گھر بار چھوڑ بیٹھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ دوسرے شہر لے گیا۔ ہم رات کو نکلے تھے تو اگلے دن شام کو دوسرے شہر پہنچے ہوئے تھے۔ وہاں جا کر جو بات مجھے کہنے لگا، اب تو سارے کورٹ بند ہو چکے ہیں، ہم اگلے دن نکاح کریں گے، میں تمہیں اپنی خالہ کے گھر لے جاتا ہوں۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ رکشے میں اٹھا کر دور دراز علاقے میں لے گئے۔ وہ ایک بڑا سا گھر تھا جو بہت ہی عالی شان تھا۔ میں نے حیرت سے شہریار سے پوچھا، یہ واقعی تمہاری خالہ کا گھر ہے؟ یہ تو کوئی خوابوں کا محل لگتا ہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، تم مجھے ایرا غیرا سمجھتی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے تھا کہ میں تمہیں بھگا کر کسی جھونپڑی میں رکھوں گا؟ ارے نہیں۔ پھر وہ عورت مجھے لے کر اندر داخل ہوئی۔ ایک بڑی عمر کی عورت سے مجھے ملوا دیا جو کہ کافی عجیب و غریب سی لگ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ سرخی سے رنگین تھے، بال گولڈن رنگ کے ڈائی ہوئے تھے، اور اس عمر میں بھی اس نے اتنا بھڑکتا ہوا لباس پہن رکھا تھا کہ میں دنگ رہ گئی تھی۔ اوپر سے لباس انتہائی چست اور نازیبا قسم کا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی نئی دلہن ہو۔ مجھے دیکھ کر اس نے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر کہنے لگی، شہریار، تمہاری داد پسند کو داد دینی پڑے گی۔ ہیرا ڈھونڈ کر لائے ہو ہیرا؟ ان کی بات سن کر میں مسکرا دی تھی۔ میں خوبصورت بھی تھی، یہ مجھے اچھے سے معلوم تھا، لیکن شہریار نے کی خالہ نے جس انداز میں میری تعریف کی تھی، میں واقعی ہی شرما گئی تھی۔ وہ کہنے لگی تھی کہ اسے میرے پاس چھوڑ دو، میں دلہن کی طرح سجاؤں گی، پھر دیکھنا کیسے یہ سب کے ہوش اڑا دے گی۔ شہریار نے یہ سن کر مسکرا دیا تھا، اور اس نے خالہ نے ایک ملازمہ کو آواز دے کر مجھے اوپر کمرے میں بھجوا دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ میرے پاس آئیں تو ان کے ہاتھ پاس ایک بہت خوبصورت سا جوڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ چلو تیار ہو جاؤ، تمہیں دلہن بننا تھا نا، میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے سجاتی ہوں۔ اس کی خالہ نے مجھے واقعی دلہنوں کی طرح سجایا تھا۔ میں آئینے میں خود کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ 16 سال کی عمر میں دلہن بننا، اور وہ بھی من چاہے مرد کی دلہن بننا، کس کو پسند نہیں ہوتا۔ اب تک میں اپنی گڑیا کی شادی کروائی تھی، اب میری شادی ہو رہی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ کبھی کبھی ماں باپ کا خیال آتا تو سوچتی بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر میں ان کے پاس واپس لوٹ جاؤں گی۔ جب وہ مجھے خوشی خوشی دیکھیں گے تو اس شادی کو بھی قبول کر لیں گے۔ جب اس عورت نے مجھے پوری طرح سے سجا دیا تو کہنے لگی، اب بستر پر بیٹھ جاؤ، تمہارے دلہا کو بھیجتی ہوں، اور ہاں خبردار اسے زیادہ تنگ نہ کرنا۔ یہ سن کر تو میں حیران ہو گئی۔ میں نے کہا، ابھی نکاح کی رسم تو ادا نہیں ہوئی، پھر آپ شہریار کو ابھی سے کمرے میں باہر کیوں بھیج رہی ہیں؟ میری بات سن کر وہ زور سے ہنسی اور کہنے لگی، ارے تم سے کس نے کہا تھا کہ میں شہریار کو بھیج رہی ہوں؟ میں تو تمہارے دلہا کو بھیج رہی ہوں، جس نے تمہاری ایک بہت بڑی قیمت چکائی ہے۔ ان کی بات سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے کہا، میرا دلہا شہریار نہیں ہوگا؟ وہ کہنے لگی، جس جگہ تم آئی ہو وہاں ہر رات دلہا بدلتے رہتے ہیں، آج کوئی تو کل کوئی۔ شہریار تو تمہاری قیمت وصول کر کے جا چکا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں نے فلمیں دیکھی ہوئی تھی اور مجھے اتنا تو معلوم تھا کہ اس بات کا ذکر ہو سکتا ہے، مطلب کیا ہوگا، لیکن میں نے یہ نہ سوچا تھا کہ میری زندگی میں ایسا بھی کوئی وقت آئے گا کہ میں شہریار پر اس قدر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی تھی۔ یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا۔ میں چیخنے چلانے لگ گئی تھی۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے ایک زوردار تماچا میرے منہ پر لگا دیا اور کہنے لگی،
جتنا شور مچائے گی مرد کو اتنا ہی مزہ آئے گا، اس لیے بہتر ہے خاموشی سے بس بستر پر بیٹھ جاؤ، ورنہ تو ساری رات ہی تجھے چیخنا چلانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ عورت کمرے سے نکل گئی تھی اور مجھے لگا تھا کہ کسی نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ تصور میں میرے ماں باپ کا سایہ لہرا گیا تھا۔ میرے باپ کو مجھ پر بہت بھروسہ تھا۔ ماں میری خاطر بھابھی سے بھی لڑ جایا کرتی تھی اور بھائی کے خلاف کھڑی ہو جاتی۔ انہی کو دھوکہ دے کر میں یہاں تک پہنچی تھی، اور اب قسمت نے مجھے دھوکہ دے دیا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگ گئی کہ کاش یہ کوئی برا خواب ہو، آنکھ کھلے اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ میں اپنے گھر کی چار دیواری میں ہوں، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا تھا، کیونکہ کچھ دیر کے بعد ایک ادھیڑ عمر مرد اپنی ہوس بھری نظریں لیے کمرے میں چلا آیا تھا اور بڑے ذوق شوق سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں نے میری جان نکال لی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بس پھر کیا تھا، میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پاس پڑا گلدان اٹھایا اور اس آدمی کے سر پر دے مارا تھا۔ میرے خون کا فوارہ اس کے ہاتھ میں ایسا پھوٹا تھا کہ وہ وہیں چکرا کر گر سا گیا تھا۔ اس کی تو چینخ بھی نہیں نکلی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، اپنا لباس تبدیل کیا اور پیچھے والی بالکنی سے کود کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ میری قسمت اچھی تھی، یا شاید ان لوگوں کو یہ امید نہ تھی کہ میں اتنا دیدہ دلیری کا مظاہرہ کروں گی، اس لیے میں کسی کی نظروں میں نہ آئی اور گرتی پڑتی اس بنگلے کی پچھلی دیوار کو کود کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ مجھے بچپن سے درختوں پہ چڑھنے کا، دیواریں پلانگنے کا شوق تھا، اور یہ شوق آج میرے بڑے کام آیا تھا۔ میں بھاگتی ہی چلی جا رہی تھی اور پھر بھاگتے بھاگتے میں بس اسٹینڈ پر پہنچ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں بس اس بس میں سوار ہو گئی تھی۔ میرے ہاتھ میں وہ تھیلی تھی جو میں گھر سے لے کر نکلی ہوئی تھی، جس میں میری ضرورت کے 2 جوڑے اور کچھ روپے پیسے موجود تھے۔ اور پھر میں نے بس والے کو کہا کہ مجھے کسی ہوٹل پر اتار دو۔ میرے پاس تو جانے کو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ بس ہوٹل والے نے مجھے ہوٹل کے قریب اتار ڈالا تھا۔ میں ہوٹل میں چلی گئی اور پھر ساری رات وہیں بیٹھے بیٹھے گزار ڈالی۔ بس ایک چائے کا کپ منگوایا تھا، لیکن ایک گھونٹ بھی نہ بھرا تھا۔ صبح کی روشنی ہوئی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں گھر لوٹوں گا، لیکن وہاں جانے سے پہلے مجھے اپنے گھر فون کرنا تھا، اپنے گھر والوں سے بات چیت کرنی تھی۔ مجھے گھر سے نکلے 2 دن ہونے والے تھے۔ میں نے ہوٹل سے ہی اپنا گھر فون نمبر ملا دیا تھا، تو دوسری طرف سے میری بھابھی نے فون اٹھایا تھا، اور جو خبر مجھے سنائی گئی، میری رہی سہی جان بھی فنا ہو گئی تھی۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے اس طرح گھر سے فرار ہونے پر وہ یہ ذلت برداشت نہ کر سکے تھے اور ہارٹ اٹیک سے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میری بھابھی نے کہا اگر تم اب لوٹ کر آئی تو تمہارا بھائی تمہاری جان لے لے گا۔ تمہاری ماں بھی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، اس لیے جہاں کہیں بھی ہو وہیں رہو، ہمارا تم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ پیچھے سے میری ماں اور بھائی جان کے رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گھر میں کوہرام تو دل میں مچ گیا تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک مرد غیر کی محبت نے مجھے اور میرے گھر والوں کو تباہ و برباد کر ڈالا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تھا۔ میں وہاں سے نکل کر در در کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ پھر ایک عورت مجھے ٹکرائی، اس نے میری حالت دیکھی تو کہنے لگی چلو میں تمہیں یتیم خانے لے کر چلتی ہوں، تم ابھی کم عمر ہو، یتیم خانے والے تمہیں رکھ لیں گے۔ وہ کوئی انتہائی نیک اور شریف عورت تھی جس نے میری جان سچ میں مدد کر ڈالی تھی۔ پھر اسی کے ساتھ میں یتیم خانے پہنچ گئی تھی۔ پھر میں واقعی ہی یتیم ہو چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب میری واپسی پر میرے گھر والے مجھے کس طرح سے دھتکاریں گے، اس لیے میں نے یتیم خانے میں اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کر دیا تھا۔ یہاں پر
ٹماٹر بہت زیادہ کام لیا جاتا، سینا پرونا ٹانکنے کا کام تو الگ تھا، لیکن صفائی پکانا برتن دھونا اور بھی بہت سے کام کاج تھے۔ میں سارا دن کام کرتی اور رات کو تھک کر سو جاتی۔ بس کچھ دنوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں سے ہر ہفتے میں کوئی نہ کوئی لڑکی غائب ہو ہی جاتی ہے، اور میں نے پوچھا کہ لڑکیاں کہاں گئی ہیں، تو کہاں جاتی بھی ہیں۔ ایک لڑکی نے بتایا کہ ہر ہفتے ایک لڑکی کو دلہن بنا کر رخصت کر دیے جاتے ہیں، اور تاکہ یتیم خانے میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ نہ ہو، ایک نہ ایک دن تم اور میں بھی یہاں سے رخصت ہو جائیں گی۔ یہ سن کر میں نے حیرت سے پوچھا کہ ہم جیسی یتیم لڑکیوں کو کون رخصت کروا کر لے جائے گا؟ وہ کہنے لگی، یہ میڈم صاحبہ کی ذمہ داری ہے، یہ فیصلہ وہ خود ہی کرتی ہیں کہ کس لڑکی کی شادی ہوگی اور کب تک، اور یہاں سے رخصت ہوگی۔ میں نے کہا، بارات تو آنی نہیں، پھر رخصتی کیسی ہوگی؟ میڈم لڑکی کو دلہن بناتی ہے اور یہاں سے بھیج دیتی ہے، اس کی شادی کہاں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کس کے ساتھ ہوتی ہے، ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ البتہ میڈم بتاتی ہیں کہ یہاں سے چلے جانے والی لڑکیاں بہت اچھی زندگی گزارتی ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی کہ یتیم خانے میں ہمیشہ لڑکوں کی زندگی بھی نہیں گزارتی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں اسے ان کا مستقبل سنور جاتا ہے۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ مستقبل کیسے سنورتا ہے، یتیم لڑکیوں کی قسمت کس طرح بدلتی ہے۔ اس کا تو مجھے علم اس وقت ہوا، پتہ چلا جب کچھ دنوں کے بعد میری باری آئی اور میڈم نے کہا، اب تمہیں رخصت ہونا ہے۔ مجھے شادی کا جوڑا اور زیورات لا کر دیے گئے، ہر چیز بہت عالی شان تھی۔ میں خود تیار ہو کر خود کو آئینے میں دیکھنے لگا تو مجھے وہ رات یاد آ گئی تھی جب میرے ساتھ زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ ہوا تھا۔ اس دن میں دلہن بن کر پچھتائی تھی، اور اب ایک دفعہ پھر میں دلہن بن کر کھڑی تھی۔ میرا دل خدشات اور وسوسوں سے بھر چکا تھا۔ مجھے تو اس وقت جوڑے کے رنگ ہی نہیں، خوف نظر آ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، اس لیے میں نے خاموشی سے ایک چھوٹی سی چھڑی اپنے پرس میں ڈال دی اور اپنی زندگی سے ٹھوکر کھا کر یہاں تک چلی آئی تھی۔ اس لیے مجھے معلوم تھا کہ عورت کو اپنی حفاظت خود ہی کرنی پڑتی ہے۔ پھر اس رات میڈم نے مجھے بڑی سی کالی گاڑی میں بٹھا دیا اور رخصت کر دیا۔ اس گاڑی میں میرے علاوہ ایک ڈرائیور تھا اور ایک عورت تھی جو آگے کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ گاڑی میں پوری خاموشی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا نکاح کہاں اور کس کے ساتھ ہوگا۔ گاڑی چلتی گئی اور ہم بہت دیر کے بعد جب گاڑی کا رکی تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے، کیونکہ اس جگہ کو میں بہت اچھی طرح سے پہچانتی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں شہریار مجھے لے کر آیا تھا۔ گاڑی بنگلے کے اندر رک گئی تھی، اس لیے میرے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی گاڑی رکی تو میں نے اترنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں کچھ ضروری سامان یتیم خانے میں بھیج آئی ہوں، مجھے واپس جانا ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت غصے میں کہنے لگی، تمہارا سامان تو تم کو مل جائے گا، میں خود منگوا کر دوں گی، لیکن ابھی نیچے اترو، نکاح کا وقت ہو رہا ہے، پھر تمہاری شادی بھی تو ہونی ہے۔ میں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ مجھے کوئی شادی نہیں کرنی، مجھے واپس جانا ہے، میں یتیم خانے میں ہی رہنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر اس عورت نے بڑی تیز نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر مجھے کھینچ کر گاڑی سے اتار دیا اور گھسیٹتی ہوئی اندر لے کر چلی گئی۔ اندر جاتے ہی میرے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے، کیونکہ سامنے وہی عورت کھڑی ہوئی تھی جسے شہریار نے اپنی خالہ بتایا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھیں۔ کہنے لگی، تو تم یہاں سے بھاگ کر یتیم خانے چلی گئی تھی؟ دیکھو نا، تمہاری منزلیں کبھی بھی ایک اس لیے نہیں لوٹی، اس لیے میں یہیں پر لوٹ آئی ہوں، لیکن تمہاری وجہ سے مجھے تمہاری دگنی قیمت دینی پڑی۔ میں نے شہریار کو 50,000 روپے دیے اور یتیم خانے کی میڈم کو 50,000 روپے دیے۔ تم تو بڑی بھاری قیمت والی لڑکی ثابت ہو رہی ہو۔
جتنے روپے پیسے بھی ہیں میں تم پر خرچ کر چکی ہوں، اس سے زیادہ پیسے میں اب تم سے کماؤں گی۔ پھر اس نے ایک ملازمہ کو اشارہ کیا، وہ مجھے زبردستی کھینچتی ہوئی ایک کمرے میں لے گئی۔ میں نے خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن وہ ملازمہ کسی مرد کی طرح لمبی چوڑی اور طاقتور تھی۔ اس نے مجھے اس کمرے میں بند کر دیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا تھا۔ میری بد نصیبی میرے آگے تھی، شاید مجھے میرے ماں باپ کی بد دعا لگ گئی تھی، یا پھر میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ میں نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا تھا۔ میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، اور پھر آدھی رات کے وقت میرے کمرے میں ایک آدمی چلا آیا تھا۔ اس کی نیت میں جان گئی تھی، اس لیے میں نے خود کو اس سے بچانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا تھا۔ وہ میرے قریب آ گیا، میرا نام پوچھنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تھا کہ میں اپنے آپ کو اس گندے دلدل سے کیسے بچاؤں گی، اس لیے میں نے پرس سے وہ چھری نکالی اور اپنی گردن پر رکھ لی، اور اس شخص سے کہا کہ مجھ سے دور رہنا، وگرنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات آ گئے تھے۔ پھر وہ آہستگی سے کہنے لگی، بے فکر رہو، تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں پولیس والا ہوں اور یہاں معلومات لینے کے لیے آیا ہوں کہ لڑکیاں کہاں سے آتی ہیں، کون لڑکیاں سپلائی کرتا ہے، تم کہاں سے آئی ہو اور ان کا کاروبار کیسے چلتا ہے۔ شہر بھر سے بہت سی لڑکیاں پردوں کے نیچے لڑکیاں اغوا ہو جاتی ہیں، لیکن وہ کہاں چلی جاتی ہیں یا یہاں تک پہنچتی کیسے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ ان کی باتیں سن کر میں نے شروع سے آخر تک سب کچھ بتا دیا، لیکن چھری اپنی گردن سے نہ ہٹائی۔ پھر اس نے اپنی جیب سے آئی ڈی کارڈ نکال کر میرے سامنے لہرا دیا اور کہنے لگا، بے فکر رہ جاؤ، میں ساری رات یہیں بیٹھا رہوں گا، صبح واپس چلا جاؤں گا، اور پھر کل شام کو ریٹ پڑے گی اور میں تمہیں آزاد کروا لوں گا، بس تم میری بات پر یقین کرو۔ میرے اس دنیا سے اعتبار اٹھ گیا تھا، اس لیے وہ ساری رات میں نے اپنی گردن پر رکھ کر بیٹھی رہی تھی، اور وہ خاموشی سے دور بیٹھا رہا، مجھ سے باتیں کرتا رہا تھا۔ پھر واقعی وہ صبح میں ہی چلا گیا تھا، میری عزت کی کوئی آنچ نہ آئی۔ مجھے گھر سے نکل کر کافی عرصہ ہو گیا، لیکن خدا نے اب تک میری عزت رکھی ہوئی تھی۔ میں 2 بار اس جگہ پر چلی آئی تھی، لیکن اس بار میری عزت پر آنچ بھی نہیں آئی، اور اس بات پر میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ شکر گزار تھی۔ اگلی شام وعدے کے مطابق اس نے نہ صرف ریڈ کروائی بلکہ باعزت طریقے سے مجھے اس جگہ سے نکلوا دیا۔ میں اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا چکی تھی۔ وہ خود میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے میرے گھر لے گیا تھا۔ میری ماں اور میرے بھائی مجھے دیکھ کر نفرت کا اظہار کرنے لگ گئے تھے، لیکن پھر اس نے ان دونوں کو ساری حقیقت بتا ڈالی اور سمجھا دیا کہ میں نے کم عمری اور بے وقوفی میں یہ قدم اٹھایا تھا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، میری ماں نے بھی مجھے معاف کر کے سینے سے لگا لیا تھا۔ البتہ بھائی بھابھی کا رویہ کچھ ٹھیک سا نہیں تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے معافی مانگ لی تھی۔ مجھے بھی اپنے ماں باپ کی موت کا بڑا دکھ تھا، صدمہ تھا، اور اس پولیس والے نے مجھ سے شہریار کی تصاویر لے لی اور وعدہ کیا تھا کہ وہ جلدی شہریار اور اس جیسے دوسرے لڑکے بھی گرفتار ہو جائیں گے۔ آج میں اپنے گھر واپس لوٹ آئی ہوں۔ میں 20 سال کی ہو چکی ہوں، لیکن کوئی بھی میرے ماضی کی داغدار زندگی کو نہیں چھیڑنا چاہتا۔ ہر کوئی مجھے تانے دیتا ہے، میرے حوالے سے باتیں کرتا ہے۔ میں بھی خود کو آئینے میں دیکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں ایک قاتل ہوں جس نے اپنے باپ کی جان لی ہو۔ صرف میری ماں ہے جس نے مجھے کبھی برا بھلا نہیں کہا۔ جب تک وہ زندہ ہے میں اس کے سائے میں محفوظ ہوں، لیکن پھر اگر ماں کو بھی کچھ ہو گیا تو یہ دنیا نہ جانے میرا جینا حرام کر ڈالے گی۔ اور آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ میری ماں کی زندگی کے لیے دعا کیا کریں، اور ساتھ ہی اپنی بیٹیوں کی بھی حفاظت کیا کریں۔
موبائل فون جیسی چیزوں کو اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں میں دے کر ان کی زندگیوں کو تباہ و برباد نہ کریں، کیونکہ شہریار جیسے لڑکے کم عمر لڑکیوں کو بڑی آسانی سے اپنا شکار بنا لیتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔